میرا ہمسایہ کون ہے؟ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ بائبل مقدس کے مطابق ہمسایہ صرف وہ شخص نہیں جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، بلکہ ہر وہ انسان ہمارا ہمسایہ ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم، نسل یا عقیدے سے ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 25 سے 37ویں آیت میں نیک سامری کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے مطابق یسوع نے واضح کیا کہ ہمارا ہمسایہ وہ ہے جو دکھ میں اور ہم اس کی مدد کریں۔ وہ ہمارا ہمسایہ ہے جو دکھ میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جو مصیبت میں ہے، اور ہم اس کی مدد کریں۔ وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ آج ہم خدا کے کلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ میرا ہمسایہ کون ہے۔ آئیں آج خداوند کے حضور، آج مقدس لوکا کی انجیل جس کا ذکر ہم نے کیا 10 باب اور اس کی 25 سے 37ویں آیت کی اس تلاوت کو پڑھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم دھیان کرتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے۔ یقیناً میرا اور آپ کا ہمسایہ وہی ہے جسے ہماری ضرورت ہے، جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ آئیں آج خداوند کی پاک روح کی ہدایت پا کر اپنے ہمسائے کو پہچانیں اور ہمیشہ اس کی مدد کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام سنیں، میں چاہوں گا کہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ ہمارے چینل جیزس میڈیا پر نئے ہیں، یا جن بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے آج کا کلام سننے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام اور خداوند کے کلام کی باتیں آپ کی زندگی میں پہنچ سکیں اور آپ اس سے خدا کا فضل حاصل کر سکیں۔ آئیں سب مل کر خداوند کے کلام کو سنتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 25ویں آیت سے 37ویں آیت تک۔ اور دیکھو، ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اس کو دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اس کو دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مہ لگا کر صاف کیا، باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر
اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اس کو جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور خدا کے حضور دعا کریں کہ خداوند خدا ہمیں اپنے ہمسائے سے محبت کرنا سکھائے۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی محبت سے نوازا اور اپنے کلام کے وسیلے مجھے راست بازی کی راہ دکھائی۔ تو پاک، سچا اور وفادار خدا ہے، تیری رحمت ابدی ہے اور تیرا فضل نسل در نسل قائم رہتا ہے۔ اے خداوند، آج میں تیری حضوری میں یہ دعا لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تو مجھے یہ سمجھ عطا فرما کہ میرا ہمسایہ کون ہے۔ دنیا کے شور میں، قوموں کے جھگڑوں میں، عقائد کے اختلافات میں اکثر یہ بھول جاتا ہوں کہ تو نے مجھے محبت کرنے اور دوسروں کے کام آنے کے لیے چنا ہے۔ اے پاک روح، تو میری رہنمائی کر تاکہ میں تیری تمثیل نیک سامری کو دل میں بٹھا سکوں۔ جس طرح اس سامری نے زخمی شخص کو نہ دیکھا کہ وہ یہودی ہے یا غیر بیگانہ، بلکہ اسے انسان جان کر اس کی مدد کی، ویسا ہی دل مجھ پہ بھی پیدا کر۔ اے خداوند خدا، اے رب جی، اے یسوع راجا، تجھ نے فرمایا کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کر۔ یہی دو حکم تمام شریعت اور نبیوں کا خلاصہ ہے۔ اے خداوند خدا، مجھے ایسا دل دے جو اپنے ہمسائے کو رنگ، نسل، زبان یا مذہب کی بنیاد پر نہ پرکھے۔ مجھے ایسا دل دے جو دشمن سے بھی محبت کرے اور دعاؤں میں اس کو یاد رکھے، کیونکہ تو نے سکھایا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اے خداوند خدا، جو میرے گھر کے قریب رہتے ہیں ان کو صرف دنیاوی ہمسایہ نہ سمجھو بلکہ روحانی ہمسایہ جانو۔ ان کی ضروریات، ان کے دکھ، ان کی خاموش چیخیں سن کر اگر وہ بیمار ہوں مجھے ان کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ اگر وہ غریب ہوں مجھے ان کے لیے برکت کا وسیلہ بنا دے۔ اگر وہ تنہا ہوں مجھے ان کی زندگی میں خوشی اور رفاقت لانے والا بنا۔ اے خداوند، مجھے سکھا کہ میں رحم دل بنوں جیسے تو رحم دل ہے، محبت کرنے والا بنوں جیسے تو محبت کرتا ہے، برداشت کرنے والا بنوں جیسے تو ہر ایک کے گناہ کو روزانہ معاف کرتا ہے۔ اے آسمانی باپ، میرے دل سے ہر قسم کی نفرت، تعصب اور نفسی خود غرضی کو دور کر، کیونکہ یہ چیزیں میری آنکھوں کو اندھا اور دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ مجھے اس شخص کی طرح نہ بنا جو کاہن یا لاوی ہو کر زخمی کو چھوڑ کر گزر گیا، بلکہ مجھے نیک سامری کی مانند بنا جو رک گیا، جھکا اور مرہم رکھا۔ اے پاک روح، مجھے یہ سمجھ دے کہ میرا ہمسایہ صرف وہ نہیں جو میرے جیسے لباس پہنے، میری زبان بولے، میری عبادت گاہ میں آئے، بلکہ وہ ہر انسان ہے جو تیرے فضل کا محتاج ہے، چاہے وہ سڑک پر مانگنے والا ہو یا عمارات میں چھپا ہوا ٹوٹا دل ہو۔ اے خداوند خدا، اے یسوع جی، تو نے ہمیں اپنی صلیب پر محبت کا کامل نمونہ دیا۔
تو نے کہا کوئی کسی سے زیادہ محبت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ کوئی اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ محبت ہم گنہگاروں سے کی ہے۔ اب مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ہمسائے سے وہی اور ویسی محبت کر سکوں۔ اے خدا، اگر میرا کوئی ہمسایہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے پہل کرنے کی عاجزی دے تاکہ صلح ہو۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھے توبہ کرنے والا دل دے دے تاکہ رشتے بحال ہوں۔ مجھے ایسا انسان بنا دے جو اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کی مدد کرے، اس لیے دعا کرے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اے خداوند، میری زبان سے کوئی ایسا بات نہ نکلے جو میرے ہمسائے کو توڑ دے، دکھی کر دے یا شرمندہ کرے، بلکہ میری زبان سے ہمیشہ ایسا کلام نکلے جو برکت، تسلی اور حوصلہ بخشے۔ اے خدا، یہ دنیا اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، نفرت، جنگ اور خود غرضی ہر طرف ہے، مگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے نور کے فرزند ہوں۔ بس مجھے ایسا نور بنا کہ میرا ہمسایہ میری زندگی کو دیکھ کر کہے یہ شخص خدا کا ہے۔ اے خداوند، یہ دعا میں یسوع کے پاک اور قیمتی نام سے مانگتا ہوں جو زندہ ہے، جو حکمرانی کرتا ہے اور ہمیشہ ہماری دعا سنتا ہے۔ اے خداوند، میری دعا کو سن اور قبول فرما اپنے پاک، پوتر اور جلالی نام سے، آمین۔